بیوی کو نام سے پکارنے والوں سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی بیوی کو اس کے اصل نام سے پکار سکتا ہوں، یا کیا میری بیوی مجھے میرے اپنے نام سے پکار سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ آج اسی بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں، یا لازماً اسے منا کے ابا جیسے کوئی لقب ہی کہنا ہو؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی سے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کر نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اگر مفتی عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں، یہ بے ادبی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ حدیث سے دلیل دیں، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بغیر قمیض نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اسی لیے ایسے کر رہا ہوں کہ کوئی جاہل مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے۔ اگر قمیض نہ ہوتی تو مجبوراً بغیر قمیض نماز پڑھتے تھے۔ اب اگر آپ بخاری کی اس حدیث کو لے کر لوگوں کو قمیض اتروانے لگے تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی، بلکہ بے وقوفی ہوگی۔ آپ نے بخاری کو طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھی ہے، نہ اصول فقہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اصول ہیں۔ اس دور میں صحابہ کے پاس لباس کم تھے، اس لیے بغیر قمیض نماز پڑھنا بے ادبی نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کے کلچر کا حصہ تھا۔ آج کون سا ایسا غریب ہے جو کم از کم ایک مکمل لباس نہ پہن سکے؟ آج کے معاشرے میں بغیر قمیض کسی تقریب میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے بغیر قمیض کیسے کھڑے ہوں گے؟ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی صرف لنگوٹ پہن کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اسی حالت میں ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ لیکن آج اگر کوئی بہت غریب بھی ہو تو بھی ہم اسے شادی حال میں لنگوٹ پہن کر آنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوزار چادر پہنا کرتے تھے، لیکن آج اگر کوئی صرف چادر باندھ کر کسی تقریب میں آئے تو اسے غیر مناسب سمجھا جاتا ہے۔ نماز میں بھی مکمل لباس کو ادب سمجھا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر عورت کا شوہر کا نام لینا بھی اصل میں کلچر کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے دونوں چیزوں کی اجازت رکھی ہے۔ صحابیات نے اپنے شوہروں کے نام بھی لیے ہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہاں نہ لیا جائے۔ جہاں بے ادبی نہ سمجھی جائے وہاں نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر عورت کا شوہر کا ادب کرنا واجب ہے، لیکن ادب کا طریقہ کیا ہوگا؟ حدیث میں اس کی تفصیل نہیں دی گئی۔ یہ کلچر بتاتا ہے کہ کس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے اور کس کو بے ادبی۔ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی، کیونکہ یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طریقے سے نہ پکارو،
اسی طرح گھر کے اندر بھی بہت سے آداب کلچر کے مطابق بنتے ہیں، جیسے شریعت کے مطابق عورت پر سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں، وہ اپنی کلائیاں، پنڈلیاں اور سر کے بال بھی دکھا سکتی ہے، مگر شریف خاندانوں میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اسی لیے عورتیں بھائیوں اور باپ کے سامنے بھی دوپٹہ لیتی ہیں۔ شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، لہٰذا ادب کا تعلق زیادہ تر کلچر سے ہوتا ہے، اور شریعت کلچر میں موجود اچھی چیزوں کو قائم رکھتی ہے، اگر وہ بے حیائی کے خلاف ہو اور عزت اور احترام کو بڑھاتی ہو۔ اسی لیے عورت شوہر کا نام لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے دونوں کی اجازت دی ہے، جہاں ادب کے خلاف سمجھا جائے وہاں نہ لیا جائے، جہاں ادب کے خلاف نہ سمجھا جائے وہاں لے لیا جائے۔ ہم اس کلچر کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے شوہر کا احترام باقی رہ جاتا ہے، جو آج کل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت کی بے عزتی کرے۔ ہمارے بزرگ بہت احترام سے اپنی بیوی کا نام لیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچ کہنے اور حق سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنایا گیا اسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔